Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد بہت زور و شور پہ ہے، اور تحریک عدم اعتماد کی پہلے باتیں کی جاتی رہیں اور اب جمع کرائی گئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور مہینہ ڈیڑھ سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد چاہے وہ حکومتی بینچز ہوں یا اپوزیشن کے بینچز، جمع تو ظاہر ہے اپوزیشن کرا رہی ہے، لیکن حکومت کا بھی اس میں بھرپور کنسرن ہے کہ حکومت ظاہر ہے اگر ہار جاتی ہے تو پھر حکومت جائے گی، تو یہ چل رہا ہے۔ اور اپوزیشن بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کو جیت لیا جائے، اور جیت لیا اس کے لیے اپوزیشن بھرپور اپنا داؤ پیچ لڑا رہی ہے۔ اپوزیشن اپنے حکومتی اتحادیوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کاف لیگ سے ملاقاتیں کی گئیں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے ملاقاتیں کی گئیں۔ کاف لیگ والوں نے کافی سخت شرائط بھی رکھی ہیں، اور ایم کیو ایم بھی کافی زیادہ شرائط رکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ تو پہلے سے حکومت میں ہیں، انہیں اس سے زیادہ اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اپوزیشن کی طرف جانے کا سوچ سکتے ہیں، تو مفاد کی سیاست ہے ظاہر ہے ہر جانب۔ تو وزیر اعلیٰ بننے کا مطالبہ کیا ہے کاف لیگ نے، اس کے علاوہ انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے کافی زیادہ سیٹس مانگی ہیں اور وزارتیں بھی کافی زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے اس کا یہ ابھی تک ہے کہ معاملہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جیتنے کے بعد حکومت نہ بنائی جائے، بلکہ اگلے الیکشنز کیے جائیں، اگلے الیکشنز ہیلڈ کرائے جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ حکومت بنائی جائے، کیونکہ ان کی پہلے سے سندھ میں حکومت ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اگلے الیکشنز ہوں، جو بنی حکومت ہے اسے فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ، جبکہ نون لیگ والوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے آپس میں مکس پارٹی اور مکس یہ حکومت بن کے، اور کوئی ظاہر ہے ایک پارٹی کی حکومت تو نہیں ہے، یہ سارے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کوئی وزارت لے گا، کوئی وزارت لے گا، سب مرات اپنی اپنی لیں گے۔ صدر مولانا صاحب بننے کی سوچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وزیراعظم نون لیگ کا آتا ہے تو ظاہر ہے سارا حکومتی اگر خراب کارکردگی ہوگی تو نون لیگ پر آئے گی، تو نون لیگ اوائڈ کر رہی ہے فی الحال حکومت بنانے سے تحریک عدم اعتماد کے بعد۔ اور عمران خان صاحب بھی اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے دن میں اپنا آخری کارڈ بھی لاؤں گا، اور وہ اپنے کارڈز کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا تو ان کا یہ ہے کہ کسی طرح یہ تحریک عدم اعتماد ناکام کر دی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ناکام نہیں ہوتی تو کل کا جلسہ جو ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے، کافی بڑا جلسہ تھا، تو یہ ان کی اس جانب بھی کاوش ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوتی تو انہوں نے لگ رہا ہے کہ اب سے ہی اگلے الیکشنز کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگر اپوزیشن نہ بھی الیکشن کروائے تو عمران خان صاحب کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے، اتنی ان کی سیٹس ہیں کہ سب سے استعفیٰ دے کے اور ملک کو الیکشنز کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہوگا تو وہی جو حکومت چاہے گی، جو حکومت وقت ہوگی۔ عمران خان صاحب اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پاور شو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ حکومت بنائی جا سکے اگلے الیکشنز میں بھی، اور یہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو جائے۔ جلسہ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے ایک دھمکی آمیز خط بھی دکھایا، بھی کسی اور ملک کی جانب سے آیا ہے انہیں دھمکی آمیز خط، لیکن وہ کھول کے انہوں نے نہیں پڑھا اور نہ ہی دکھایا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ اس خط میں ہے کیا۔ تو یہ تو تبھی پتہ چلے گا دھمکی آمیز ہے جب پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں اور کیا ہے۔ اگر عالمی منظرنامے کی بات کی جائے تو ابھی تک رشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ کل رات بھی کروز میزائل یوکرین پر فائر کیا گیا رشیا کی جانب سے، اور مکمل انویژن ابھی جاری ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی، ابھی ذرا بھی سیز فائر کی جانب نہیں کیا معاملہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی جلد ہی اچھی طرح سے نمٹ جائے، یہ جنگ ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔